بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی پاک باز خاتون طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے وقت کیونکہ مکے کی تمام دائیوں نے ان کی والدہ حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ دردزا کے دوران کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس کوئی نہ تھا، سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیونکہ مکے کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد باقی اس پیغام کا ذکر اپنے چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں طعنے دینے لگیں، خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبیٰ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخر میں لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، ایام میں ہوئی ہے، لیکن مفسرین جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم نبی آخر الزمان جیسے والد اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے بیان کیا ہے کہ 20 جمادی الثانی کو دنیا میں انہوں نے قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکے کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کی مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں،
ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے چلی نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، سلیمہ، یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن تینوں بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں بیٹی کوئی پیدا ہوتی تو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا تھا۔ اس کو چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں بھی اٹھائے پیار کر رہے تھے، ان کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارک دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے تھے۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔